You must have really come from apes with your monkey point of views. Even the devil believes in God, so what does that make you? اچھا مجھے ہاں آپ بتائیں کہ اسلام کے بارے میں کیا معلومات تھیں، اس کو آپ کچھ کہتے کہتے رک گئے ابھی. جی تو بات یہ تھی کہ یہ جو ٹاپکس تھے حور العین ہو گیا یا جہاد ہو گیا یا وکٹورینز کو اس کے بارے میں پتہ تھا، مگر اسلام یا قرآن یا کسی ڈیٹیل لحاظ سے سیرت کے بارے میں وکٹورینز کو نہیں پتہ تھا. ڈارون کو حور العین کے بارے میں اس لیے پتہ تھا کیونکہ جو اورینٹلسٹ تھے جو مسلمانوں کو اٹیک کرتے تھے وہ ایک کیریکیچر بناتے تھے مسلمانوں کا کہ ہماری جنت کے اندر وائن ہے، عورتیں ہیں اور یہ چیزیں. اس لیے ڈارون کو یہ چیزیں پتہ تھیں. ایکچولی اس کی کوئی اسلام کے بارے میں جو ہمارے پاس سورسز ہیں کوئی نالج ایکچولی نہیں تھی. اس وقت وکٹورینز میں نا یہ چیز پھیلی ہوئی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ جنت جا کے پھر ان کے 72 ورجنز ہوتے ہیں. تو اس نے ایکچولی حور العین کے بارے میں لکھا تھا کہ جب وہ بچپن میں دو کوئی عورتیں تھیں جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا جو اس کو کافی پیاری لگتی تھیں، تو ان کے بارے میں بھی اس نے کہا تھا کہ یہ حور العین ہے. تو وہ اس کا مطلب قرآن جانتا تھا، تھوڑا بہت اسلام کے بارے میں جانتا تھا. صحیح. اچھا آپ کے ایتھیسٹ سے مناظرے بھی ہوئے ہیں کبھی کوئی یوٹیوب پہ یا آمنے سامنے بیٹھ کر؟ جی تو میرا مین کام ہی یہی ہے کہ میں ایکچولی کوئی ایتھیسٹ ڈھونڈ کے پھر میں ڈبیٹس وغیرہ کرتا ہوں. تو کوئی ڈبیٹس ہوتی ہیں یعنی کافی یعنی جو اچھے ایتھیسٹ ہوتے ہیں یہ تھوڑے انٹلیکچوئل ایتھیسٹ ہوتے ہیں. جس طرح ایک اگر آپ ابھی بصارت بھائی نے ٹرانسلیٹ کیا اپنے ان کے چینل کے لیے، پروفیسر جیرمی پرچارڈ ایک ایتھیسٹ پروفیسر ہیں بایولوجی کے برمنگھم یونیورسٹی میں. تو ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی ڈز ایوولوشن انڈرمائن گاڈ، کیونکہ میرا جو مین تھیسس ہے کہ ایوولوشن ڈز ناٹ انڈرمائن گاڈ، کہ ایوولوشن کی وجہ سے ایوولوشن اور الحاد کا کوئی یعنی آپس میں لنک نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے. متا ہو سکتا ہے کہ کوئی انویلڈ کیا کہتے ہیں اگریمنٹ بنی ہوئی ہے، مگر ایکچولی اس ڈسکشن کے اندر آپ انشاءاللہ آپ کو بصارت بھائی یہ بھیج سکتے. جب میں نے پریزنٹ کیا جو اسلامک کیس ہے، جو تھیسٹک کیس ہے کہ اور جو ہسٹوریکل کیس ہے کہ ڈارونزم خدا کے اگینسٹ نہیں ہے، اور ایکچولی ڈارون کا ویو بہت ڈفرینٹ تھا جو آج کل کی جو ایتھیسٹ ہیں. آبویسلی آدم علیہ السلام ایک سٹکنگ پوائنٹ ہے، اس کا ڈیفینیٹلی کانفلکٹ ہے ڈارونزم کے ساتھ. مگر پروفیسر جیرمی پرچارڈ جو خود بیلنسڈ ایتھیسٹ ہیں، انہوں نے بھی اس بات پہ ایگری کیا کہ کوئی بھی یعنی ایوولوشن گاڈ کو انڈرمائن نہیں کرتا. مگر جو پروفیسر ڈاکنز ہیں یا ان قسم کے جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ یعنی ایوولوشن انڈرمائنز گاڈ. جو میرے ڈفرینٹ ڈسکشنز ہوئے ہیں ایتھیسٹ کے ساتھ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. ایک بندہ امریکہ کے اندر ہے ایرن را، وہ نیو ایتھیسٹ کا ایک بڑا اسپیکر ہے. تو اس کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی تھی از ڈارونزم اے فیکٹ. اس کے علاوہ یہ الیکس اوکونر ایک ایتھیسٹ ہے ادھر آکسفورڈ میں، تو اس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی. اکثر میں ایوولوشن کو لبرلزم کے خلاف استعمال کرتا ہوں، کیونکہ جو لبرلز ہوتے ہیں وہ بلیو کرتے ہیں ہیومن رائٹس میں، ڈیموکریسی میں، ڈگنیٹی میں، ویلیوز میں. تو میں دکھاتا ہوں ایکچولی یہ ڈارونزم تیزاب ہے ہیومن رائٹس کے لیے. کیونکہ اگر ڈارون کریکٹ تھا، اگر ایک شیر جا کے کسی جانور کو مارتا ہے، کوئی یہ نہیں کرتا اس نے قتل کیا ہے اس کو جیل میں ڈالو، وہ کہتے ہیں یہ نیچر ہے. تو جو انسان ہے وہ بھی آپ کے لحاظ سے ایک جانور ہے اور دوسرا انسان بھی جانور ہے، تو حقوق کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے. مگر میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو عثمانی خلیفت تھی، جو آٹومنز تھے، انہوں نے سب سے پہلے انٹریکٹ کیا ڈارون کے ساتھ، کیونکہ وہ ڈارون کے کنٹمپری تھے. تو کوئی ٹرکش علماء ہیں جنہوں نے ایکچولی کوئی کام کیا ایوولوشن پہ جو ہمارے ہسٹری بکس کے اندر ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا، مگر ان کی کتابوں کے اندر بھی آپ کو کافی انٹرسٹنگ چیزیں ملتی ہیں ڈارون کے بارے میں اور ڈارونزم کو کس طرح ہم جواب وغیرہ دے سکتے ہیں. میں 9th کلاس میں ڈارون کو میں نے پڑھا تھا اور میں بھی ہل گیا تھا اندر سے، کیونکہ ہم تو سائنس کو خدا سمجھتے تھے کہ ہر یعنی وہ سائنسدان جو کہتے ہیں، اور تو
تو وہ تو پتھر پہ لکیر ہے, وہ تو ریسرچ کے بعد ایک چیز کہتے ہیں. تو حقوق کا جو تعین ہے, حقوق کا تعین, یعنی یہ کیسے اس آپ کی ڈیبیٹ جب ہوتی ہے, آپ کی ان لوگوں سے جب بحث ہوتی ہے, تو یہ کیسے انسانوں کی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں؟ جیسے آپ نے بھی ابھی یہ سوال اٹھایا نا کہ شیر جب کسی پہ حملہ کرتا ہے تو اس کو تو آپ نیچر کہہ دیتے ہیں, تو انسان جب کسی پہ حملہ کرے یا طاقتور آدمی کسی کمزور کو دبا کے اس سے اس کا حق چھین کے کھا جائے, تو یہ سوال میرے ذہن میں بہت اٹھتا تھا. آپ نے تھوڑا سا بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے, لیکن تھوڑا سا اس کو اور ڈیفائن کریں. کسی ایتھیسٹ نے اس کا کبھی کوئی معقول جواب دیا؟ کیا دلیل دی ہے اس نے؟ انہوں نے obviously دلیل نہیں دی, مگر انہوں نے کوشش کی ہے کہ کوئی اپنا ورلڈ ویو بنانے کی وہ کچھ کریں. تو پہلی یہ بات ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے حقوق جو ہیں وہ انلائٹنمنٹ تھنکر سے یہ لیتے ہیں, اور جو لیٹ وکٹورین تھنکر تھے, تو ان کے اندر ان کا جو مین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پلیجر ان پین کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پلیجر ایک اچھی چیز ہے, پین ایک بری چیز ہے. اور جان سٹیورٹ مل ان کا ایک بہت یعنی انٹرسٹنگ ہسٹوریکل فگر تھا جس نے اس کے بارے میں کافی بات کی تھی. پین, پلیجر اور آپ کا جو ورلڈ ویو ہے, مورل ورلڈ ویو کس طرح بن سکتا ہے. اور ان کی جو ایک بلیف ہے ایک گولڈن پرنسپل کے اندر کہ اگر آپ کا دل ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو تو آپ کسی اور کے اوپر ظلم نہ کریں, ٹھیک ہے. جو آپ چاہتے ہیں اپنے لیے تو دوسرے کے لیے چاہیں, ٹھیک ہے. تو ان پرنسپلز کے تھرو وہ اپنا ورلڈ ویو بناتے ہیں حقوق کا. تو حقوق جو ہیں دیکھیں پرابلم یہ ہے حقوق کے ساتھ کہ حقوق ایک بڑی ریلیجس ٹرم ہے. نہیں, اس پرنسپل کے تحت جب حقوق بناتے ہیں تو پرنسپل کس کے تحت بناتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا, وہ پرنسپل کس قانون کے تحت بنایا ہے؟ یہ جو ہے نا یہ ان کا ایک مسنگ لنک ہے, کیونکہ جو یہ بات ہے کہ پین بری بات ہے اور پلیجر از اے گڈ تھنگ اور گولڈن پرنسپل وغیرہ, یہ ساری ریلیجس چیزوں سے انہوں نے یہ پرنسپلز نکالے. ایتھیزم سے آپ کو یہ چیزیں نہیں ملتی, اور ان لوگوں نے ان چیزوں کو ایک بنیاد بنایا ہے, مگر اس بنیاد کے پیچھے کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے. یہ ایکسیومیٹک اسے کہتے ہیں, یہ اس چیز سے شروع کرتے ہیں. جب آپ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. جو اکثر لوگ ہیں جو ملحد ہیں وہ آٹومیٹکلی بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے بارے میں, مگر وہ کبھی سوچتے نہیں ہیں ہیومن رائٹس کہاں سے آئے. اور جو ایکیڈیمک ایتھیسٹ ہیں جو بیلنسڈ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس ایک فکشن ہے, ہیومن رائٹس کا کوئی ایکچوئل بنیاد نہیں ہے, کیونکہ رائٹس کے ایگزسٹنس کے لیے آپ کو خدا چاہیے, کیونکہ گاڈ ایک اینٹی ہیں جو ایک رائٹس دے سکتے ہیں, اور وہ پھر رائٹس ریئل ہیں, وہ آبجیکٹیو ہیں. مگر اگر انسان اپنے رائٹس بنائے تو وہ رائٹس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اس کا کوئی امپیریٹیو نہیں ہے کہ آپ اسے اپلائی کریں. تو مین مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ جو اولڈ ایتھیسٹ ہیں جس طرح نیچے تھا, وہ اوپنلی ایڈمٹ کرتے تھے کہ ایتھیزم کی کیا امپلیکیشنز ہیں. اگر آپ ایتھیسٹ ہیں اس کا کیا مطلب ہے. جو نیو ایتھیسٹ ہیں یہ کافی نالائق ہیں, ان کو یہ چیزیں نہیں پتا, مگر یہ ایک دم اٹیک کرتے ہیں ریلیجن پہ ہیومن رائٹس کے گائز میں. مگر جب آپ ان کو کویسچن کرتے ہیں ہیومن رائٹس کہاں سے ہیں, کہاں سے آئیں, ان کی کیا فاؤنڈیشن ہے, تو ان کا ایکچولی ان کے پاس کوئی کوہیرنٹ جواب نہیں ہوتا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى